السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین کرام، پروگرام آن لائن سوال جواب کے سیشن میں ہم مفتی عبدالواحد قریشی صاحب کے ساتھ موجود ہیں۔ جیسا کہ آپ حضرات جانتے ہیں، ہمارا لائیو سیشن اس وقت پوری دنیا میں آن لائن چل رہا ہوتا ہے۔ آپ بھی اپنے روزمرہ کے مسائل اس میں پوچھ سکتے ہیں۔ سوالات پوچھنے کا طریقہ یہ ہے کہ آپ کمنٹس باکس میں اپنے سوال لکھیں اور پھر اپنے جواب کا انتظار کریں۔ تو چلتے ہیں اپنے سوالوں کی طرف۔ ہمارے پاس سب سے پہلا سوال ہے، محمد عثمان پوچھتے ہیں، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم پوری دنیا کو اس طرح دیکھ رہے ہیں جس طرح انسان اپنی ہتھیلی کو دیکھتا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ بھائی محمد عثمان، جو سوال آپ نے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تمام کائنات کو کف دست ہتھیلی کی طرح دیکھ رہے ہیں، اس کی دلیل آپ کے پاس کیا ہے کہ ہر وقت ہر جگہ سے بیٹھ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہتھیلی کی مانند پوری کائنات کو دیکھ رہے ہیں؟ اس کی دلیل قرآن کریم میں تو کوئی موجود نہیں ہے، حدیث پاک میں تو کوئی موجود نہیں ہے، صحابہ کے اجماع میں تو کوئی موجود نہیں ہے۔ مسئلہ ثابت ہوتا ہی اللہ کے قرآن سے ہے، رسول اللہ کے فرمان سے ہے، امت مسلمہ کے اجماع سے ہے۔ وہ تو ہے نہیں آپ کے پاس دلیل، شاید آپ کو شبہ اور دھوکہ لگائے ایک حدیث پاک سے۔ وہ صحیح مسلم کی حدیث ہے، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، ان اللہ زوالی الارض حتی رأیت مشارقہا و مغاربہا۔ یہ صحیح مسلم میں موجود ہے۔ رسول اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کا مفہوم ہے کہ جب میں معراج کے موقع پہ تھا تو اللہ نے زمین کو سمیٹ کے میرے سامنے کر دیا، میں نے اس کے مشرق اور مغرب تک ایک نظر دوڑائی اور میں نے دیکھ لیا۔ یہ تو معراج کے موقع کی بات ہے، آپ ہر وقت کف دست کی طرح دیکھنے کی بات کیسے کر رہے ہیں؟ ہر جگہ موجود ہونے کی بات کیسے کر رہے ہیں؟ سب کی باتوں کا علم، قطرے قطرے، ذرے ذرے، پتے پتے کو جاننے کی بات آپ اس حدیث پاک سے کیسے کر رہے ہیں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا رتبہ، مقام، مرتبہ اللہ نے پوری زمین کو سمیٹ کے دکھا دیا۔ یہ سمیٹ کے دکھانا اس بات کی دلیل ہے کہ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کائنات کی ہر جگہ میں حاضر اور ناظر نہیں ہے، تبھی تو سمیٹا ہے۔ اگر یوں ہر جگہ حاضر ناظر ہوتے تو سمیٹنے کی کیا ضرورت ہے؟ اچھا، یہ زندگی میں ایک بار کی بات ہے اور آپ نے اس کو زندگی میں 24 آورز مان لیا ہے۔ اس لیے بات وہ کریں جو دلیل کی بنیاد پہ ہو، بغیر دلیل کے بات مانی نہیں جا سکتی اسلام میں۔ محمد ابوبکر کا سوال ہے، ختم نبوت پروگرام کرنا مسجد میں کیسا ہے؟ بھائی ابو بکر، مسجد اللہ کا گھر ہے، اس میں اللہ کے رسول کی بات ہوگی۔ ختم نبوت کا جلسہ کرنا، ختم نبوت کے بارے میں درس دینا، عقیدہ ختم نبوت پر آگاہی پروگرام کے لیے عوام کو بلانا اور ان کو سمجھانا مسجد میں عین جائز ہے۔ رسول اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں خطابت، کفار کے خلاف شعر شاعری اور کفار کے خلاف جنگی تربیت اور مسجدوں میں فیصلے حضور علیہ السلام خود فرماتے، الشعر فی المسجد، الحراب فی المسجد، دخول المشرک فی المسجد، عدالت کے معاملے میں۔ تو حدیث پاک کے مطابق تو یہ ساری چیزیں صحیح بخاری جلد اول کتاب الصلاۃ میں موجود ہے۔ تو مسجد میں خطابت اس لیے کہ ہم عقائد بیان فرمائیں، مسائل بیان فرمائیں علماء کرام، تو بالکل جائز ہے۔ اور خصوصاً عقیدہ ختم نبوت جو رأس العقیدہ ہے اور عقائد کی بنیاد ہے، عقیدوں کے اندر مین بنیاد ہے، رأس العقائد ہے، جس کی بنیاد پہ آگے مسائل چلتے ہیں، تو یہ عقیدہ ختم نبوت ہو، عقیدہ توحید ہو، عظمت صحابہ ہو، ائمہ اطہار کی باتیں ہوں، ائمہ اربعہ کے معاملات ہوں، ان چیزوں کو بیان کرنا، اسلاف کی باتیں ہوں، دین کی بات سمجھانا ہو، مسجد میں اکٹھ کرنا عین جائز ہے، بلکہ شریعت سے ثابت ہے۔ بدر عالم پوچھتے ہیں، پہلے سونے کے سکے استعمال ہوتے تھے تو وقت کے ساتھ ساتھ ان کی قیمت بڑھتی جاتی تھی، اب نوٹ آئے ہیں ان کی قیمت کم زیادہ نہیں ہوتی، اس لیے اس پر سود لینا جائز ہے، اس کا جواب عنایت فرما دیں۔ بدر عالم، آپ کو کس نے کہا ان کی قیمت کم زیادہ نہیں ہوتی تو سود لینا جائز ہے؟ یہ روزانہ تو سنتے ہو، روپے کی قدر میں کمی، روپے کی قدر میں اضافہ، ڈالر کی قدر میں کمی، ڈالر کی قدر میں اضافہ، روزانہ نہیں سنتے؟ پہلی بات تو یہ بنیادی غلط ہے کہ ان کی قدریں کم زیادہ نہیں ہوتی۔ نمبر 2، آپ نے کبھی نوٹ کو پڑھا بھی ہے یا صرف اپنے پاس سنبھال کے رکھا ہے اور گن کے دیکھا ہے؟ الذی جمع مالہ وعددہ تو مسلمان کی صفت نہیں ہے نا۔
آپ کبھی ذرا پڑھ کے بھی دیکھیں کہ حامل حاضہ کو مطالبے پر ادا کرے گا، یہ اوپر لکھا ہوتا ہے. کبھی آپ اس لفظ کا مطلب سمجھیں کہ حامل حاضہ کو مطالبے پر ادا کرے گا کسے کہتے ہیں؟ اس کا مطلب کیا ہے؟ ایسے آپ نہ کہا کریں کہ اس پر سود لینا جائز ہے، نعوذ باللہ من ذالک. یہ اس سونے اور چاندی کی جو کہ اسٹیٹ بینک کے معاملات میں رکھے ہوئے آگے کے معاملات میں جو موجود ہیں امانتاً، یہ اس کی ضمانت کی رسید ہے، اس کی امانت کی گویا کہ ایک پرچی ہے. تو حامل حاضہ کو مطالبے پر ادا کرے گا. یعنی آپ کے پاس 5,000 روپے ہے تو 5,000 کا سونا کتنا بنتا ہے، آپ جا کر وہاں سے خرید سکتے ہیں، آپ جا کر وہاں سے لے سکتے ہیں. یہ اس کی ضمانت کی رسید ہے. تو ان پر بھی سود کا معاملہ ویسے ہے جیسے سونے چاندی پہ ہے، اس لیے مسئلہ پورا سمجھا کریں. محمد سلیم کا سوال ہے، کوئی شخص غریب تھا، اس نے پہلے حج کیا، بعد میں صاحب نصاب ہو گیا، کیا دوبارہ حج کرنا ضروری ہے؟ بھائی محمد سلیم، ایک آدمی غریب ہے اور اس کو کسی نے پیسے دے دیے ہیں اور اس نے جا کر حج کر لیا ہے. اس آدمی پر دوبارہ مالدار ہونے کے وقت حج کرنا فرض نہیں رہا. لیکن یہاں چھوٹی سی بات سمجھ لیں، جب یہ حج کا احرام باندھ رہا تھا تو اس کو چاہیے یہ فرضی حج کا احرام باندھے کہ میں بطور فرض جو اپنے اوپر ہوتا ہے، اب مکہ مکرمہ پہنچ گیا ہوں، حج کے ایام ہے، اب میرے اوپر لازم ہے، میں وہی باندھ رہا ہوں. تو اس پر پھر ضروری نہیں ہے. اس نے اگر نفل حج کا احرام باندھا ہے تو پھر فرض حج اس پہ ہمیشہ کے لیے رہے گا، پھر اس کو دوبارہ مالدار ہونے کے بعد کرنا پڑے گا. تو اسی لیے یہ فرض حج کی نیت کرے اور احرام باندھ لے اور حج کر لے، اگرچہ غریب ہو. اس کے بعد جب مالدار ہو جائے، مالدار ہونے کے بعد اس پر فرض نہیں رہے گا، چاہے تو کر لے لیکن بطور فرض کی وعید اس پر شامل حال نہیں ہوگی. عبدالصمد صدیقی کا سوال ہے، حضرت سید عطا اللہ شاہ بخاری رحمہ اللہ کی طرف جو خطبہ منسوب ہے اس کو جمعہ کے خطبہ میں پڑھ سکتے ہیں؟ بھائی عبدالصمد صدیقی امیر شریعت سید عطا اللہ شاہ بخاری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی طرف جو منسوب خطبہ ہے یہ ان کا نہیں ہے. یہ حضرت بخاری نے نہ لکھا ہے، نہ پڑھا ہے، نہ فرمایا ہے، نہ تعلیم دیا ہے، نہ ان کی زیر نگرانی لکھا گیا ہے. یہ کراچی کے ایک عالم صاحب نے لکھا ہے، لیکن اس خطبے میں بھی چند غلطیاں موجود ہیں. بنوری ٹاؤن نے جامعۃ العلوم الاسلامیہ علامہ بنوری ٹاؤن کراچی کے دارالفتہ نے ان پر الحمدللہ بڑی اچھی پکڑ فرمائی ہے، اس کے ساتھ باقی دارالفتہ نے بھی. وہ کہتے ہیں اس میں کچھ الفاظ جو ہیں وہ مخالف شریعت موجود ہیں. اس کو ترنم میں طرز میں تو پڑھ دیا گیا ہے لیکن وہ مخالف شریعت ہے. مثلا او یتبرک بغیرہ من نبی و ولی فعلیہ الخسران والوبال، کہ جو آدمی نبی اور ولی سے بھی برکت کا متمنی ہو کہ نبی سے برکت ملتی ہے، نبی باعث برکت ہے، نبوت کے معاملات باعث برکت ہیں، ولایت باعث برکت ہے، کوئی یوں سمجھے جو بات ٹھیک ہے تو کہا فعلیہ الخسران والوبال، قیامت کے دن نبی کو متبرک سمجھنا، ولی کو برکت سمجھنا، قیامت کے دن ان کے سر پر وبال ہوگا، ان کے سر پر گمراہی ہوگی. تو یہ بات تو غلط ہے. کون کہتا ہے استبراک بالاکابر نہیں ہے؟ کون کہتا ہے استبراک بالانبیاء نہیں ہے؟ کون کہتا ہے استبراک بالاولیاء نہیں ہے؟ ہم اہل سنت والجماعت اہل حق ہیں. ہم نبی کی برکات کے بھی قائل ہیں، اولیاء کی برکات کے بھی قائل ہیں، علماء کی برکات کے بھی قائل ہیں، انبیاء کی برکات کے بھی قائل ہیں. ہم تو باعث برکت سمجھتے ہیں. اگر نبی نعوذ باللہ باعث برکت نہیں ہے تو کسی کا منہ خوبصورت ہے کہ ہم اسے باعث برکت سمجھیں. کہ دی بوتھی سونی ہے کہ ایکوا کو چاچا تو برکت آلیں. تو یہ چند جملے ہیں جو غلط ہیں. بلکہ حضرت عطا اللہ شاہ بخاری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے فرزند ارجمند حضرت شاجر جو چوتھے نمبر پہ عطا المحمن شاہ صاحب دامت برکاتہم، انہوں نے تو اس پر باقاعدہ کلپ جاری فرمایا کہ اس میں بعض الفاظ جو ہیں وہ بدنام زمانہ ایک مماتی جہانی تھا، یہ اس کے ہیں اور ان کی باتوں کو لیا گیا ہے، اور جس سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عقیدت متاثر ہوتی ہے تو ان الفاظ پہ پکڑ کی ہے، ان نے گرفت کی ہے. یہ قابل گرفت الفاظ ہیں. تو ایسے الفاظ جس خطبے میں موجود ہوں، پھر اس خطبے کو باعث برکت سمجھنا، پھر اس خطبے کو حضرت امیر شریعت سید عطا اللہ شاہ بخاری کا سمجھنا اور اس خطبے کو اس نیت سے آگے تشہیر کرنا، یہ بالکل غلط ہے. اس میں یہ الفاظ نکال دیے جائیں، اس طرح قابل گرفت اور جو حد کشیدہ الفاظ ہیں وہ نکال دیا جائیں، پھر آپ اس خطبے کو پڑھیں، پھر نہیں مسئلہ، پھر توحید ہے، رسالت ہے، ولایت ہے، ٹھیک ہے. لیکن جب تک یہ غلط باتیں موجود رہیں گی اس خطبے پر گرفت رہے گی. اب عوام نہیں سمجھتی غلط باتیں کون سی ہیں کون سی نہیں ہیں، علماء سمجھتے ہیں. تو عوام کو بالکل ہی اس سے اعتراض کرنا چاہیے کہ ہم نے اس خطبے کو سنے، نہ آگے پھیلائیں. نہ یہ عطا اللہ شاہ بخاری کا ہے، نہ حضرت بخاری نے اس کی تعلیم دی ہے، ویسے ہی ان کے متھے مار دیا گیا ہے.
زہیب جان کا سوال ہے، مفتی صاحب آپ نے کہا تھا کہ منگنی میں اگر نکاح بھی ہو جائے تو تب بھی شادی سے پہلے بیوی کے ساتھ موبائل پر باتیں نہ کریں۔ آپ نے مزید بتایا تھا کہ یہ ایک تجربہ ہے، اس کے نقصانات بھی بتا دیں۔ بیٹا زہیب، میں نے یہ بات جہاں کی تھی کہ نکاح ہو جانے کے بعد رخصتی سے قبل خاوند بیوی ایک دوسرے سے فون پہ باتیں نہ کریں، چیٹنگ پہ نہ کریں، میسیجنگ بھی نہ کریں، تو وہاں میں نے اس کے نقصانات بھی بتائے تھے۔ پر افسوس یہ ہے کہ آپ لوگ اوپر کا نام پڑھ لیتے ہیں جو سوشل میڈیا پہ لکھا ہوتا ہے کہ نکاح سے پہلے فون پہ بات کرنا جائز ہے یا نہیں ہے، اس طرح کے مفتی صاحب کی کمنٹس وہ پڑھ لیتے ہیں، اندر سنتے نہیں ہیں۔ اگر آپ پورا بیان سنتے، پوری بات سنتے، پورے معاملات سمجھتے، اس میں کون کون سے نقصانات میں نے گنوائے تھے وہ آپ سنتے، تو شاید آپ کو سوال نہ کرنا پڑتا۔ لیکن بس آپ نے نہیں سنا یا آپ کو پوری بات سننے کی عادت نہیں ہے، سما خیرہ کی وجہ سے آپ نے کہا چلو ایک بار پھر مجھ سے پوچھ لیں۔ میرے بھائی، آپ وہ کلپ سنیں، یوٹیوب پر تشریف لائیں، مفتی عبدالواحد قریشی سرچ فرمائیں، وہاں پر آپ کو مل جائے گا، آپ اس عنوان کو دیکھیں۔ کچھ اہل حق کے بیانات بھی سرچ کر لیا کریں، کچھ ان کو بھی لائک کر لیا کریں، ان کو بھی سبسکرائب کر لیا کریں، ان کو بھی سی فرسٹ کر لیا کریں، ان کی ویڈیوز بھی دیکھ لیا کریں تاکہ آپ کے معاملات حل ہوں۔ ایک بندہ مجھے کہنے لگا جی یوٹیوب کا پیکج نہیں ہوتا، تو میں نے کہا پھر فیس بک کے مفت کے مزے لینا چھوڑ دیں، جو پیکج نہیں ہوتا تو پیکج کرا لیں، تھوڑی سی محنت دین پر لگا لیں، دین کے لیے آپ سمجھنا شروع کر دیں۔ میں آپ کو اب کیا تفصیل دوں اس پر، ایک دو نقصانات آپ کو سمجھاتا ہوں۔ رخصتی سے قبل خاوند اور بیوی نے آپس میں گپ شپ شروع کر دی، چیٹنگ شروع کر دی، میسیجنگ شروع کر دی، باتیں شروع کر دی۔ ہو سکتا ہے ان میں غصے کی بات آ جائے، تکلیف کی بات آ جائے، دل دکھنے کی بات آ جائے، اور وہ وہاں سے کہے بابا میری رخصتی نہیں کراؤ، میں تو عدالت سے ڈیورس لیتی ہوں، خلا لیتی ہوں۔ پھر کیا کریں گے آپ ایک دوسرے کا مزاج نہیں سمجھے، ابھی رشتہ پکا ہونے دیں، اس کو اپنے گھر آنے دیں، ایک دوسرے کا مزاج سمجھا کر پھر آپ چلیں گے۔ نمبر 2، خاوند اور بیوی کے آپس میں نکاح سے بعد اور رخصتی سے قبل جو چیٹنگ ہے، مجھے اس پہ بڑا تجربہ ہے، لوگ میرے پاس آتے ہیں، مسائل پوچھتے ہیں۔ ایک لڑکے نے اپنی بیوی کو کہہ دیا کہ اس میسیج کا مجھے جواب دو، اس نے کہا جی ناراض ہو نہیں دیتی، کہا جواب دے، کہا ناراض ہو نہیں دیتی، اس نے کہا 6 بجے تک نہ دیا نا تو مجھ سے فارغ ہے۔ اتفاق بچی نے 6:15 بجے موبائل آن کر کے دیکھا تو میسیج آیا ہوا تھا، اب اس نے جواب دیا ہے، تو جب اس نے کہا فارغ ہے تو اب وہ فارغ ہو گئی۔ تو مجھے کہنے لگا کہ حضرت فارغ ہے، میں نے کہا جی پکی فارغ ہے۔ کہنے لگا کیوں فارغ ہے؟ اگر طلاق بھی ہے تو ایک ہوگی۔ میں نے کہا بیٹا رخصتی سے قبل ایک طلاق مکمل جدا کر دیتی ہے، اب 2 اور 3 کی ضرورت نہیں رہتی۔ اچھا اتنی کچی بات ہے؟ میں نے کہا چاچا اتنی کچی بات ہے تو تجھے نہیں کرنی چاہیے اس طرح کی باتیں۔ تو میں یہ باتیں سمجھایا کرتا ہوں، تو ان باتوں کو آپ سمجھیں، غور کریں۔ اس طرح کئی نقصانات ہوتے ہیں، ہر بات یوں سوشل میڈیا پہ ریکارڈ کرا کے تمہیں سمجھاؤں، آپ مجھ سے مل لیں، میں آپ کو سمجھائے دوں، بتائے دوں، سنائے دوں، پھر آپ کے ذہن میں بٹھائے دوں، پھر جا کر آپ بات اپنا لیں، تو یہاں سے خود ہی سمجھ جائیں۔ نمونہ میں آپ کو کیا دے رہا ہوں، جو نمونہ ہے اس کو لے کر آپ آگے چل پڑیں۔ باقی آپ بات کرنے کو حرام میں نہیں کہہ رہا، آپ کی بات کو جائز ہے، آپ کی بیوی ہے، لیکن بے احتیاطی ہے، یہ احتیاط سے چلیں گے تو بالکل آپ معاملہ ٹھیک رہے گا، جس کو ہماری میٹھی اور پیاری زبان سریکی میں کہتے ہیں پولے پولے نچو تے کچھ دیواراں بچو۔ تو آپ یوں چلیں گے تو معاملہ آپ کا ٹھیک ہوگا۔ وبیل احسان پوچھتے ہیں، موبائل میں قرآن بھی ہے، اکثر بہت سی چیزیں اور نامناسب ویڈیو بھی آ جاتی ہیں، کیا یہ قرآن کی بے حرمتی نہیں ہے؟ نبیل صاحب، آپ کا جذبہ بہت اچھا ہے، موبائل میں قرآن کریم بھی رکھا ہے اور نامناسب گروپ میں بھی ایڈ ہے، سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ یہ نامناسب ویڈیوز آپ کے پاس کیوں آتی ہیں؟ یہ نامناسب تصویریں آپ کے پاس کیوں آتی ہیں؟ آپ اس گروپ میں ایڈ کیوں ہوئے ہیں؟ آپ نے خود کو یہ گروپ جوائن کیوں کروایا ہے؟ آپ واٹس ایپ میں کیوں آئے ہیں؟ آپ نے ایسی بری آئی ڈیز لائک کیوں کی ہیں؟ آپ نے بری چیزوں کی سرچنگ کیوں شروع فرما دی ہے؟ تبھی وہ چیزیں آپ کے پاس نکل کے آ رہی ہیں۔ آپ اپنی توبہ کر لیں، اپنے موبائل کی حفاظت کرنا شروع کر دیں۔ یہ اچھا آپ کو شیطان نے پٹا پڑھا دیا کہ قرآن کریم رکھا ہے، تلاوت کر رہا ہے تو بری چیزوں میں ایڈ، بری چیزیں آتی، لہٰذا قرآن کو ختم کر دے، ڈیلیٹ کر دے، آپ یہ اپلیکیشن ہی ختم کر دے۔ بہتر تھا قرآن کریم رکھا ہوا ہے، بری چیزیں آتی ہیں تو ان بری چیزوں سے ہی لیفٹ ہو جاؤں، اس کو ہی ختم کر دو، قرآن کی حرمت بحال رہے۔ تھوڑا بہت دیکھا کریں۔ باقی اگر کوئی خواہ سے بھیج دیتا ہے آپ کے موبائل میں، آپ اس میں ایڈ نہیں ہے اور قرآن کریم بھی ہے، تو آپ کے ذمہ گناہ نہیں، آپ اس کو ڈیلیٹ فرما دیں۔ قرآن کریم موجود رہے، رکھا رہے۔ کوئی غلط کر رہا ہے نا، کوئی بھیج رہا ہے، آپ تو نہیں بھیج رہے، آپ کی تو کوئی، جب آپ بھیج ہی نہیں رہے اور آپ خود نہیں بھجوا رہے، آپ کی کوئی سورس ہی نہیں، آپ کو کوئی اصرار ہی نہیں ہو، تو پھر آپ پہ کسی قسم کا کوئی معاملہ ہی نہیں ہے۔
تو اس لیے معاملہ دیکھ کر چلا کریں۔ نثار بھائی کا سوال ہے، اہل سنت والجماعت عقائد میں کسی کے مقلد ہیں کیا؟ بیٹا نثار، عقائد اور مسائل میں ایک بات سمجھیں، قرآن اور حدیث کے چھپے ہوئے مسائل کو ماہر شریعت سمجھاتا ہے، تو ہم فقہ میں یعنی قرآن اور حدیث کے چھپے ہوئے مسائل کی تحقیق اور تخریج میں صحابہ کرام اور صحابہ کے شاگرد امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ کی بات کو تسلیم کرتے ہیں۔ صحابہ کرام نے حضور سے پڑھا ہے اور امام ابو حنیفہ نے صحابہ سے پڑھا ہے، گویا ہمارے امام ہمارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے شاگردوں کے شاگرد ہوئے ہیں، اس وجہ سے ہم ان کی بات کو تسلیم کرتے ہیں۔ عقائد میں یہ چل کر معاملہ 300 ہجری پہ جا کر کچھ اوپر نیچے ہوا تھا، تو جب کچھ اوپر نیچے ہوا، کسی نے کمی کی کسی نے بیشی کی، تو رب العزت نے 2 افراد ایسے پیدا فرما دیے، ایک امام ابو الحسن اشعری رحمۃ اللہ علیہ اور ایک ابو منصور ماتوریدی رحمۃ اللہ علیہ۔ ان دونوں نے بیٹھ کے عقائد کی تشریح سمجھائی ہے، عقائد شروع سے ہی آ رہے تھے۔ امام ابو الحسن الاشعری رحمۃ اللہ علیہ کی عقائد میں کچھ معتزلہ نے اپنی باتیں داخل کرنا شروع کی، تو امام ابو المنصور ماتوریدی رحمۃ اللہ نے اس کی صحیح وضاحت لکھ دی۔ اب کوئی اہل حق اپنے آپ کو کہتا ہے اور سمجھتا ہے تو خود کو اہل حق کی طرف منسوب کرتا ہے کہ میں عقائد میں امام ابو المنصور ماتوریدی رحمۃ اللہ کی تشریح مانتا ہوں۔ وہ تشریح وہی ہے جو پچھلے بزرگوں سے نقل ہو کر آ رہی ہے، امام اعظم رحمہ اللہ سے، باقی حضرات سے وہی ہے جو نقل ہو کر آ رہی ہے۔ آپ یہ نہ سمجھیں کہ اس مسئلے میں امام ابو منصور ماتوریدی رحمہ اللہ کے مقلد ہو کر امام ابو حنیفہ کو چھوڑ دیا ہے، بات پوری سمجھا کریں۔ ان کی تشریح جو ان نے کی، اس کا مطلب جو اصل تشریح آ رہی تھی اس میں ان نے کسی نے اوپر نیچے کر دیا تو دوبارہ اصل تشریح کی گئی ہے، اب دوبارہ کی طرف خود کو منسوب کرنے کا معنی جو پہلا ہی چلا تھا اس کی طرف خود کو منسوب کر کے اوریجنل بات کی جا رہی ہے۔ یہ ہے امام ابو المنصور ماتوریدی کی عقائد میں تقلید کا مسئلہ، یہ نام کی تقلید ہے، اصل میں تشریح ہے، اور تشریح کے متعلق یہ بات چلتی ہے۔ ماں جی کا سوال ہے، باپ بیٹے کا حصہ اپنی بیٹی کو دے دے، بیٹی کی حالت ٹھیک نہیں، باپ فوت ہو چکا ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، ایک بار پھر سوال پڑھیں۔ باپ اپنے بیٹے کا حصہ اپنی بیٹی کو دے دے، بیٹی کی حالت ٹھیک نہیں ہے، باپ فوت ہو چکا ہے۔ سوال تو پورا کیا گیا، فوت ہو چکا ہے تو حصہ کیسے دیا اس نے؟ سوال پہلے پورا کریں پھر جا کر بعد میں نہیں۔ وقاص جاوید کا سوال ہے، مفتی صاحب ہم اہل سنت والجماعت جنازہ میں ثنا آہستہ آہستہ پڑھتے ہیں، کیا کوئی حوالہ مل سکتا ہے؟ وقاص جاوید، ہم صرف ثنا آہستہ پڑھتے ہیں، درود شریف اونچا پڑھتے ہیں، نماز جنازہ کی دعا اونچا پڑھتے ہیں، سنو آہستہ پڑھتے ہیں۔ چاچے غیر مقلدوں کی باتیں سن کے وہی سوال آگے نقل کر دیتے ہو، کو اوپر کی منزل کو بھی استعمال کرنا سیکھا کرے نا۔ ہم تو سارا جنازہ آہستہ پڑھتے ہیں، تو آپ کہتے ہیں جنازہ آہستہ کیوں پڑھتے ہیں؟ اس کی دلیلیں دیں، ثنا بھی آ جاتی، درود بھی آ جاتا، دعا بھی آ جاتی، تو دلیل اس کی مانگیں جو دلیل بننے والی ہے، آپ اس کی مانگتے ہیں جو آپ کو فیڈ کرا دیا جاتا ہے۔ بیٹا نماز جنازہ کا زیادہ تعلق نماز سے ہے یا دعا سے ہے؟ جو حضرات کہتے ہیں زیادہ تعلق نماز سے ہے وہ کہتے ہیں اس میں نیت باندھی جاتی ہے اور سلام ہے، اور جو حضرات کہتے ہیں اس کا زیادہ تعلق دعا سے ہے ان کی دلیل ہے کہ اس میں تو نہ رکوع ہے نہ سجدہ ہے، تو نماز سے تعلق کیسے ہے؟ تو شکلاً نماز ہے، اصلاً دعا ہے، تو یہ بات راجح ہے کہ اس کا زیادہ تعلق دعا سے ہے۔ اور دعا کیسے مانگیں؟ اونچی آہستہ؟ قرآن کریم کہتا ہے ادعوا ربکم تضرعا وخفیا، اصل دعا جو ہے وہ آہستہ ہے، آپ آہستہ مانگیں، اس کی کوئی وجہ ہونی چاہیے، پھر بندہ باقیوں کو سنا کر مانگتا ہے، اگر اس طرح کوئی وجہ نہیں ہے تو عموماً آہستہ ہوتی ہے، اسی لیے ہم نماز جنازے میں آہستہ کے قائل ہیں، یہ ہماری دلیل ہے، یہ قرآن کریم میں نے آپ کے سامنے پڑھ لیا ہے، اس طرح حدیث پاک کی باتیں مل جائے گی، تو دعا جو ہوتی ہے وہ آہستہ ہوتی ہے۔ اس طرح صحیح بخاری میں امام عطا رحمۃ اللہ علیہ کی حدیث موجود ہے، عطا بن نبی رباح قال عطا آمین دعا، کہ آمین بھی دعا ہے، اور قرآن کہتا ہے کہ دعا جو ہے وہ آہستہ ہے، اسی لیے ہم آمین بھی آہستہ کے قائل ہیں امام کے پیچھے جو ہم آمین کہتے ہیں، اور دعا بھی آہستہ کے قائل ہیں جیسے نماز جنازہ کا معاملہ۔ ہر جگہ دعا اونچی نہیں ہوتی، وہ خاص بعض جگہیں ہیں جہاں پر ضروری سمجھ کے دعا اونچی کی جاتی ہے، یہاں تو ہر بندہ دعا مانگ رہا ہوتا ہے تو نماز جنازہ آہستہ ہی پڑھتے ہیں۔ محمد فاروق کا سوال ہے، موجودہ زمانے میں قیامت کی کون سی نشانیوں کا ظہور ہوا ہے؟ بہت سی نشانیوں کا ظہور ہو چکا ہے۔ وَلَعْنَ آخِرُ هَذِهِ الْأُمَّةِ أَوَّلَهَا فَلْيَرْتَقِبُوا عِنْدَ ذَلِكَ رِيحًا حَمْرَاءَ وَزَلْزَلَةً وَخَسْفًا وَمَسْخًا وَآيَاتٍ تَتَابَعُ كَنِظَامِ بَالٍ قُطِعَ سِلْكُهُ فَتَتَابَعُ، یہ تو حدیث پاک میں موجود ہے، حدیث پاک موجود ہے۔ میرے دوستو، جب پچھلے لوگوں کو، اگلے لوگ، آج کے لوگ پرانے بزرگوں کو برا کہنا شروع کر دیں گے تو قیامت کی نشانی ہے۔
لبس الحریر، مرد ریشم پہننا شروع کر دے گا، قیامت کی نشانی ہے۔ بیٹا اپنی ماں کو اسی لیے رلائے گا کہ بیوی ہنسے، تو یہ قیامت کی نشانی ہے۔ اور بیٹا اپنے والد کو چھوڑ کے دوستوں سے یاری جان بوجھ کے لگائے گا، ان سے دل لگی کرے گا، تو یہ قیامت کی نشانی ہے۔ مسجدوں میں دنیاوی باتوں کی اونچی آوازیں ہونے لگی کہ یہ قیامت کی نشانی ہے۔ وَأُكْرِمَ الرَّجُلُ مَخَافَةَ شَرِّهِ، کسی کی عزت اس کی ڈر کی وجہ سے کی جائے گی، اللہ کے لیے نہیں کی جائے گی، یہ قیامت کی نشانی ہے۔ وَكَانَ رَئِيسُ الْقَوْمِ أَرْذَلَهُمْ، قوم کا حکمران بالکل ذلیل بنایا جائے گا، تو ذلیل حکمران آ جائیں گے، یہ قیامت کی نشانی ہے۔ اور زکوٰۃ کو ٹیکس سمجھنے لگنا شروع ہو جائے گا، تو یہ قیامت کی نشانی ہے۔ اور علم دین دنیاوی غرض سے لوگ پڑھیں گے، علم دین اللہ کے لیے نہیں پڑھیں گے، قیامت کی نشانی ہے۔ اور اسی طرح قیامت کی نشانی ہے کہ بزرگوں کو غلط کہا جائے گا، اسلاف کو، صحابہ کو، ائمہ کو، اولیاء کو، تابعین کو، یہ اہل بیت کو، ان کے خلاف بولا جائے گا۔ علماء کثرت سے دنیا سے اٹھنے شروع ہو جائیں گے، یہ قیامت کی نشانی ہے۔ اس طرح کی کئی نشانیاں جو پوری ہو چکی ہیں اور کچھ نے پوری ہونا ہے۔ تو علامات صغریٰ تو تقریباً ہو چکی ہیں، علامات کبریٰ رہتی ہیں جن کے بعد پھر قیامت نے آنا ہے۔ وہ علامات کبریٰ کب آئیں گی، وہ جب آئیں گی وہ اللہ پاک ہی جانتا ہے۔ جزاکم اللہ، اللہ تعالیٰ آپ کو خوش و خرم رکھے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔